بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین ہے جسے اس نے دنیا کی لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے نازل فرمایا اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے اسے لوگوں تک پہنچانے کا پورا انتظام فرمایا جس سے اتمام حجت ہو جائے. بالفاظ دیگر، ہمارا دین یا دین حق، سچا دین وہ ہے جس کا انحصار خالق کائنات کی وحی پر ہے. اس نے جو کچھ بھیجا، نازل کیا، اسی کی اتباع میں انسان اور انسانیت کی بھلائی، سعادت اور کامیابی ہے. اس سے اگر انحراف کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین، اللہ کی پسند سے انحراف ہے اور یقیناً وہ گمراہی ہے. ایک طرف اہل اسلام اس بنیاد کو جانتے ہیں، قرآن نے جا بجا یہ بات بیان کی کہ آپ اگر ہدایت و کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے اوپر، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. بالکل صاف تعلیم، سیدھی تعلیم جو رب کی طرف سے نازل کی گئی شریعت ہے، دین ہے، احکامات ہیں، اسی کے ماننے کے حقیقت میں انسان مکلف ہے اور اسی پر چلنے میں اس کے اس امتحان کی کامیابی ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں ہم کو آپ کو بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیبلوکم ایکم احسن عملا. صرف اللہ کی عبادت اور عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر، یہ جانچنے کے لیے، اس پر پورا اترنے کے لیے یہ ساری شریعت اور سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہتر عمل والا اور صحیح عقیدے والا وہی شخص ہوگا جو وحی الہی کی پابندی کرے گا. یہ دین کی مبادیات میں سے ہیں، ہمارے ایمان کے ابتدائی اسباق میں سے ہیں. ہم جو گفتگو اور بحث کر رہے ہیں اس میں ایمان بالرسول کے ضمن میں یہ گفتگو تھی. پہلے ہم نے یہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کیا ہیں. ہمارے سامنے خصائص المصطفیٰ بین الغلو والجفا کے تناظر میں جو کتاب ہے، ہم نے ثابت شدہ خصائص کو پڑھنے کے بعد یہ تذکرہ کیا اس کتاب کے حوالے سے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں ہیں، قرآن و حدیث بیان نہیں کرتی، لیکن لوگوں نے اسے تراش لیا، بنا لیا، گڑھ لیا اور اسے عام کر دیا، لوگوں میں پھیلا دیا. ایسا ہی ایک عقیدہ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی قابل قبول ثبوت ہے ہی نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے. ہم نے پچھلے دروس میں یہ جانا کہ اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلیل کے طور پر اس کے ماننے والے لوگ اہل تصوف اور ان کے موافقین پیش کرتے ہیں، خاص طور سے حضرت جابر کی حدیث اور بعض دوسری روایات، وہ روایتیں ساختہ، تراشیدہ اور من گھڑت ہیں. اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور عہد اول کے مسلمانوں کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسا عقیدہ ان کا تھا ہی نہیں. اب آپ سوچئے، یہ جو تمہیدی طور پر میں نے آج کے درس میں پچھلی باتوں کو ایک طریقے سے جو ہمارے دین کے اصول کی ایک بات ہے دہرایا کہ ہمارے دین کی بنیاد کتاب و سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ کی یہ صفت بیان کی کہ یہ گروہ نجات پانے والا وہ طبقہ ہوگا امت کا، وہ جماعت اور ملت ہوگی جو اس طریقے پر قائم رہے گی جس پر میں ہوں، یعنی اللہ کے رسول. سنت پر قائم رہنے والی اہل السنہ، اہل الحدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز پر قائم تھے جو اللہ نے نازل کیا. اب اللہ نے یا تو قرآن نازل کیا یا پھر سنت نازل کی، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع ہم کہتے ہیں. ان کو اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اسوہ حسنہ بنا کر پیش کیا. اللہ نے بنایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب عقیدے میں، عبادات میں، اعمال میں، حلال و حرام میں، زندگی کے تمام شعبوں اور معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے نمونہ بنا کر پیش کیا، سمپل کے طور پر بتایا کہ یہ سمپل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کو ہدایت، سعادت، کامیابی چاہیے تو اسی کی اتباع کیجئے، اسی کے اس نمونے کے پیچھے چلیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہدایت ہے، وہ کامیابی کی بنیاد اور مدار ہے، اور آپ کی اتباع جس طرح سے صحابہ کرام نے کی اس کو اللہ رب العالمین کے جناب سے قبولیت کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے قرآن میں جا بجا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لوگوں نے ایمان لایا۔ یہاں پہلے مخاطب اور آیت کا خطاب صحابہ کرام سے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان گویا معیار ہے، ویسا ایمان جیسا صحابہ کا تھا اگر کوئی لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فقد اہتدوا، وہ لوگ ہدایت یاب ہو گئے۔ صحابہ کا ایمان ہدایت ہے۔ اب ہم دنیا کا کوئی بھی عقیدہ، عمل، منہج کا معاملہ اگر ہے تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے یہاں اس کا کیا معاملہ ہے۔ اگر وہ مانتے ہیں، ان کے یہاں یہ بات ثابت ہے تو وہ ہمارا دین ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو وہ دین ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن، حدیث، اجماع اور ائمہ ہدیٰ تمام لوگوں سے ثابت ہے۔ امام مالک کا وہ قول ہر مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ میں جو چیز دین تھی آج بھی وہی دین ہے، جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی دین نہیں ہے۔ یہ ان کا پورا قول میں وہی ہے کہ اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اسے اچھا سمجھتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے تبلیغ رسالت میں خیانت کی، دین کو مکمل نہیں پہنچایا۔ یہ بعد والے کو پتہ چل گیا، نعوذ باللہ کوئی مومن اس کی جسارت نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت امام مالک نے یہ بات کہنے کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام سے بطور دین کے راضی ہو گیا۔ ہمیں اگر دین اللہ کا پسندیدہ چاہیے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ وحی الہی پر مشتمل قرآن اور سنت، اور صحابہ کرام نے جیسے مانا قرآن و سنت کو ویسے ماننا ہے۔ یہ سب چیزیں خود قرآن سے بیان اور ثابت کردہ ہے۔ اب اللہ تبارک، امام مالک آگے کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا آج بھی قیامت تک وہ دین نہیں ہوگا۔ جو صحابہ کے زمانے میں دین تھا آج بھی وہی دین ہے۔ ہم جس عقیدے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں ہے، لہٰذا وہ دین ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں انہیں اس پر اچھی طریقے سے غور کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نے یہ باتیں پڑھی کہ یہ دین، یہ قرآن حدیث صحابہ سے ثابت نہیں ہے، حضرت جابر کی طرف منسوب روایت ہے، لیکن حضرت جابر کا عقیدہ بھی اس سے بری اور پاک صاف ہے، جھوٹی روایت ہے، ان کی طرف منسوب کردہ ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اس کتاب میں صاحب کتاب نے کچھ اور بھی حقیقت بیان کی ہے، جسے بیان کرتے ہوئے تمہیداً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، موافقین اس عقیدے کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں یہ بات اچھی طرح جان جائیں کہ ہمارے گرد و پیش میں جو عقیدے اختیار کردہ ہیں اور بہت سارے مسلمانوں نے اگر اختیار کر رکھا ہے، خاص طور سے وہ اہل تصوف جن کا ظاہری معاملہ لوگوں کے لیے بڑا پرفریب ہے، لوگ انہیں تزکیہ نفس پر مشتمل عبادات کا خوگر جانتے ہیں، انہیں نیک، صالح، سیدھا سادہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ عقائد کے سلسلے میں اگر آپ ان کو کھنگا لیں تو آگے ہم تھوڑی سی کچھ تشریح کریں گے۔ یہاں صاحب کتاب نے قدر تفصیل سے کچھ باتوں کا، کچھ افکار کا ذکر کیا ہے جہاں سے تصوف کے ان عقائد کو کشید کیا گیا ہے اور صوفیت کے نام پر اسلام کا ایک الگ سے ہی چربہ اور خاکہ بنا دیا گیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ اور اللہ کا نازل کردہ دین قطعی نہیں ہے، اس کے بالمقابل ایک پورا دوسرا دین بنا دیا گیا۔
اور یہ پورا دین عقائد، اعمال، اخلاقیات کے نام پر، مطلب ساری چیزیں قرآن و حدیث سے بالکل برعکس ہیں۔ بلکہ آپ اگر اس کی کچھ تفصیلات، افکار، اور پھر آگے کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ اس کے ماننے والی جو بڑی شخصیات ہیں جن کا نام آج بھی بہت سارے لوگ ادب و احترام سے لیتے ہیں اور انہیں دین کے معاملے میں ایک طریقے سے مرجع سمجھتے ہیں، ان کے اقوال کا، ان کی باتوں کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی کتابوں کو آپس میں پڑھتے پڑھاتے شائع کرتے ہیں، ان کے عقائد کا کیا حال ہے۔ میں جب اہل تصوف کی ان گمراہیوں کے بارے میں عمومی طور سے جو کتابوں میں درج ہے اور ثابت شدہ ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات رہ گئی ہے، جب پڑھتا ہوں تو لوگوں کی عقل و فکر پر حیرت کرتا ہوں کہ ایک طرف قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات ہیں، ان واضح تعلیمات سے بالکل کھلا کھلا تعارض اور ٹکراؤ رکھنے والے صوفیہ کے اقوال، عقائد، اعمال، دین کی باتیں جو وہ دین کے نام پر کرتے ہیں، بالکل قرآن و حدیث کے برعکس اور اس کے مخالف ہیں۔ پھر بھی لوگ اس عظیم الشان گمراہی میں، عالمگیر گمراہی کا شکار ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے، یہ عجوبہ ہے، بلکہ عجوبہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ہدایت کی راہ نہیں کھولتا، توفیق سے محروم رکھتا ہے، وہ عقل و شعور ہونے کے باوجود فیصلہ الہی اور تقدیر الہی سے کا مخالف ہو کر سچائی کو قبول کرنے سے محروم کا محروم ہی رہتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت جابر کی حدیث، جس میں پہلا ہی جملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو دنیا کی کائنات کی تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا، اور پھر اس میں یہ تفصیل بیان کی گئی، پھر اس نور کے 4 حصے کیے گئے، پہلے سے یہ، دوسرے سے یہ، تیسرے سے یہ، پھر چوتھے کے پھر 4 حصے کیے گئے، پہلے سے یہ، دوسرے سے یہ، تیسرے سے، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے گئے۔ اس طریقے سے اس نور کے اجزاء سے، ٹکڑوں سے جو ہے پوری کائنات وجود میں آئی۔ اس عقیدے کا رد کیا اور بتایا کہ یہ قرآن و حدیث سے اول تو ثابت نہیں ہے، دوم یہ کہ اب دوسرے نمبر پر انہوں نے عنوان قائم کیا کہ اس عقیدے کو اختیار کرنے کے مفاسد اور نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں بنیادی طور سے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا، جب یہ ثابت کرنے کی کیا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور الہی سے وجود میں آئے، تو گویا قرآن و حدیث نے جو جا بجا یہ حقیقت بیان کی ہے کہ آپ بشر تھے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام انسان کی جنس سے ہی مبعوث کیے گئے، تو اس حقیقت کا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے انکار کرنا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات پچھلے دروس میں ہم نے بیان کی ہے۔ دوسرا نقصان یا دوسرا مفسدہ یہ بیان کیا کہ یہ وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی نہیں، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، اور اس کے بعد اب ہم اگر یہ بات جو اللہ اور رسول کا دامن جس سے بری ہے اس کو اگر منسوب کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی طرف، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، رسول پر جھوٹ باندھنا دنیا کے دیگر لوگوں پر جھوٹ باندھنے یا دیگر معاملات میں جھوٹ بولنے کے جیسا ہے نہیں۔ یہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تواتر معنوی، بلکہ شاید حصی بھی پہنچتی ہو سندی اعتبار سے، کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس حدیث اور اس کے ضمن میں کئی باتیں بار بار گزر چکی ہیں، تو جھوٹی حدیث بیان کرنا جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ اب حدیث رسول اگر جھوٹ طور پر بیان کی جاتی ہے تو کیوں اس کی اتنی بڑی وعید ہے؟ اس لیے کہ نبی کا بیان اللہ کا بیان ہوتا ہے، نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، آپ کو اللہ کی طرف سے شریعت کے مبین مقرر ہیں، قرآن کے مفسر مقرر ہیں، تو آپ کی بات سند ہے، دلیل ہے، قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی دلیل ہے، شریعت میں مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب کوئی شخص اگر اللہ اور رسول کی طرف کوئی بات جھوٹ باندھتا ہے تو یہ شریعت کو بنا رہا ہے جو صرف اللہ کا حق ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ حلال حرام کرنا، شریعت بنانا، قانون بنانا اللہ کا حق ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے پاس اللہ کے شرکاء ہیں جنہوں نے کوئی ایسا دین بنا دیا، دین کے قوانین گڑھ لیے، احکامات بنا دیے جس کی اللہ نے اجازت دی ہی نہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والی آیت میں بھی یہی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم نے جب اعتراض کیا کہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب نہیں بنایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا نا کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تم حلال مانتے، جسے حرام کہتے تم حرام مانتے، کہا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت بنانا، حلال حرام مقرر کرنا اللہ کا حق ہے۔ اب حلال حرام سے بڑھ کر عقائد کا معاملہ ہے۔ ایک نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کون بتائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے ایمان کی 6 بنیادوں سے متعلق باتیں ہیں، دین کی بنیاد ہے ایک، اسی پر ہمارے دین کی اور احکامات کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور عقیدہ اگر بگڑ گیا تو پوری عمارت بگڑ جائے گی، اسلام ٹھیک سے رہے گا ہی نہیں۔ جیسی عقیدے کی خرابی ویسا پورا معاملہ متعین ہوگا۔ اب اس تناظر میں آپ غور کیجئے کہ اب صاحب کتاب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس عقیدے کو اختیار کرنے کا ایک دوسرا بہت بڑا نقصان، خسارہ، دین کے لیے نقصان دینے والی بات یہ ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول پر افتراء پردازی لازم آتی ہے، اور یہ اللہ پر اور رسول پر جھوٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ آگے آخری پیراگراف میں کہا تھا کہ فَخَلْقُ الْعَالَمِ أَوْ صُدُورُهُ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الشِّقُّ الْأَوَّلُ الَّذِي يُفَسِّرُ لَنَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَؤُلَاءِ الْغُلَاة، یہ کہنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کائنات کا پیدا کرنا اور اس کا صادر ہونا اللہ کی ذات سے ہی نکلا ہے، اس عقیدے کی بحث ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے اور پھر آپ کے نور سے بقیہ کائنات وجود میں آئی۔ یہ جو عقیدہ ہے، اس کا پہلا جز کیا ہے کہ یہ کائنات، یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے۔ یہ شق اول جو ہے یہ ہمارے لیے اس بات کو بیان کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، جو یہ غالی لوگ، غلو پرست لوگ، دین میں انتہائی غلو کرنے والے، گھناؤنا عقیدہ اختیار کرنے والے، کون سا غلو؟ وحدت الوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے متحد ہو جانے والا عقیدہ اختیار کر کے، یہ جو غلو، ایسے غلو کی طرف جانے والے لوگ ہیں، ان کا یہ شق اول ہے۔ وَبَيَانُ ذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ إِثْبَاتِ أَنَّ مَا ذَهَبُ إِلَيْهِ۔ اب ایک بات جو آگے بیان کرنے جا رہے ہیں، میں نے آج کے درس میں تھوڑی سی جو بنیادی باتوں کو دہرایا، وہ اس بات کی جو آگے بیان کی جا رہی ہے، اس کی تمہید کے طور پر کہ ہمارا دین قرآن و حدیث ہے، جو اللہ نے بتایا، جو رسول نے بتایا، جو صحابہ نے عملاً اعتقاداً اختیار کیا، منہجاً اختیار کیا، وہی دین ہے۔ اب جب یہ اللہ کے نور والی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے عقیدے سے اس کا تعلق ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں بنیادی طور سے، دین کے مصدر سے، تو پھر یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ تو یہاں یہ جو پہلا جملہ ابھی میں نے ان کا پڑھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، بیان کرنا یہ کہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ کائنات اللہ کے ذات سے وجود میں آئی، یہ بدعقیدگی جو اختیار کی گئی، تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ قرآن حدیث سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، کہاں سے آئی ہے؟ میں ان کے جملے کو پہلے معنی دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ بیان ذالک یکون، اس بات کو بیان کرنا اس بات کو ثابت کرنے سے ہے، اس کا اشتمال اس بات کو ثابت کرنے پر منحصر ہے۔ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے، یہ باہر سے آیا معاملہ ہے، تو اس کا پہلا معاملہ ہم یہ ذکر کریں گے کہ یہ ان کے اپنے فکر کا نتیجہ نہیں ہے، یہ لم یکن ولید افکارہم، یہ جو اہل تصوف یا جو مسلمان ظاہر ہونے والے لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں یا جنہوں نے اسلام میں اس کو پیش کیا، یہ ان کے اپنی فکر اور قرآن و حدیث سے ثابت ہونے والی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ مُسْتَمِدًا مِنْ مَصَادِرِ فَلْسَفِيَّةٍ قَدِیمَةٍ،
بلکہ یہ کہاں سے حاصل کی گئی ہے یہ فکر، یہ عقیدہ؟ اللہ کے رسول نور سے پیدا ہوئے، اللہ کے نور سے، اور پھر اس نور سے پوری کائنات، یہ حاصل کی گئی ہے قدیم فلسفیانہ مصادر سے، فلسفیانہ مصادر سے، جس سے یہ لوگ متاثر ہوئے اور وہاں سے نقل کر کے مسلمانوں تک پہنچایا۔ وما زال تأثیرها إلی وقتنا الحاضر، اور ہمارے موجودہ زمانے تک اس کی تاثیر موجود ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنے اوپر اپنے زیر سایہ اور زیر اثر گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس کے بعد ان مصادر کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو مصادر ہیں ان کی جو تفصیلات صاحب کتاب نے بیان کی، اگر میں ان تفصیلات کو پیش کروں تو کچھ لوگوں کے لیے اکتاہٹ کا باعث ہوگی، کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ غیر ضروری بحث کو میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن نہیں۔ اول تو یہ کہ میں نے خود یہ طے کیا کہ یہ تفصیلات نہیں پیش کروں گا۔ جو شخص چاہتا ہے اس کتاب کو اور اس میں حوالہ دی گئی کتابوں کو، موسوعات کو، جو عقائد و ادیان کے مختلف موسوعۃ المیسرہ اور دوسرے جو ہیں، ان کی طرف مراجعات کرے، لیکن سرسری طور سے ان کا تذکرہ کرنا میں اس لیے ضروری مانتا ہوں کہ ان عقائد کو گلے لگانے والے اور ماننے والوں کو، اہل تصوف کو، دین سے متعلق ماننے والوں کو، سیدھا سادہ نیک اور تزکیہ نفس پر زور دینے والا جو لوگ سمجھتے ہیں، اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہیں اس بات کا علم ہو کہ ہمارے گرد و پیش میں جو تصوف، اہل تصوف اور ان کے اکابرین کے جو نام لیے جاتے ہیں وہ کن فلسفوں سے متاثر ہیں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں انہوں نے کہاں سے اپنی فکر، اپنا عقیدہ اختیار کیا، منہج حاصل کیا ہے۔ اگرچہ لوگ سرسری طور سے اس کا ذکر کرتے ہوں گے اور اکثر بیشتر علماء اسے بیان نہیں کرتے، اور میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اسے بیان کرنے کی عام حالات میں ضرورت بھی پیش نہیں آتی ہوگی، لیکن علی سبیل تحقیق کے طور پر، تحقیق کی سان پر اس بات کو اگر بہت سارے مسلمان جو ناواقف ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ جن لوگوں کے عقیدے کو آج مشہور کیا جا رہا ہے، اگر ہم آج بتائیں بہت سارے مسلمانوں کو یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے، تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اس بدعقیدگی میں مبتلا شخص شاید توبہ کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ نے اگر توفیق دی۔ کچھ لوگ بدعقیدگیوں کے شکار اس لیے ہیں کہ وہ بدعقیدگی کو بدعقیدگی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں وہ کہاں سے آئی ہے، اور جو دلیلوں اور شبہات کے طور پر اسے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی کوئی اصل جڑ بنیاد ہے ہی نہیں۔ ایک مسلمان کو منوانے کے لیے جھوٹی حدیثوں کی ضرورت پڑی، اللہ کے رسول کی طرف جب تک منسوب نہیں کیا جائے گا اس کو نہیں مانیں گے، اس لیے حدیثوں کو گڑھا اور بنایا گیا، لیکن اصل فلسفہ، اصل فکر کہاں سے آئی؟ تو یہاں پہلا مصدر جو انہوں نے ذکر کیا، اور اس پر انہوں نے تقریباً 5 صفحات پر گفتگو کی ہے، میں صرف ہلکا سا تذکرہ کر کے ایک آدھ اقتباس کو اس میں سے پیش کروں گا۔ چنانچہ پہلا المصدر الحرمسی، حرامسا، ہرمسی، یا ہو سکتا ہے تلفظ میں کچھ فرق ہو، اس مصدر کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کا تعارف کرتے ہوئے صرف پہلے کی 2-2.5 لائن میں یہ کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ دوسری صدی میلادی میں، دوسری صدی عیسوی میں، اسکندریہ، یہ مصر کا ایک شہر ہے، اسکندریہ میں یہ فلسفہ ظاہر ہوا، اور یہ ہرمس اسکندری کی طرف منسوب ہے، جس پر ہرمس پر یونانی لوگ اس پر مصر کا ایک معبود ہے جو اہل مصر شرک کرنے والے جن لوگوں کو معبود مانتے تھے اس میں سے ایک معبود کا نام ہے تحوت، اس کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وآراء هذه الفلسفہ مبسوطۃ فی کتب مصریہ، اس فلسفے کی رائیں مصری کتابوں میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور یونانی کتابوں میں بھی، مصری اور یونانی کتابوں میں بیان کی گئی ہے، لا یعرف تاریخها، جس کی تاریخ معلوم نہیں ہے، ولا اصلها، اور نہ ہی اس کی اصل اور جڑ بنیاد یقینی اور گہرائی کے ساتھ، یقینی طور پر اور دقت کے ساتھ اس کی تاریخ اور اصل جڑ بنیاد معلوم نہیں ہوتی۔ یہ فلسفہ ہرمسیہ ایک فلسفے کا ایک مکتبہ ہے، ایک مدرسہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نجیب بلدی کہتے ہیں کہ اس فلسفے کی کتابیں جو ہے افلاطونیت اور مصری حکمت سے ملی جلی ہے، ان کا آمیزہ ہے۔
افلاطونیت، ابھی آپ جانیں گے کہ افلاطونیت کا بھی ایک مذہب ہے، وہاں تھوڑی سی وضاحت ہوگی. ہاں، اور کہہ رہے ہیں کہ بعض یونانی اساطیر جو اس کے یہاں مذہبی طور پر قصے گڑھے ہوئے کہانیاں حکایتیں بیان کی جاتی ہیں اساطیری، ہاں دیومالائی قسم کی، کہہ رہے ہیں کہ وہ بعض الاساطیر یونانیہ، بعض یونانی اساطیر کا بھی مجموعہ ہے، اور وبعض اجزائها فی الفلک والتنجیم، اس کے بعض اجزاء یعنی ہرمسی مصدر کے بعض اجزاء ہاں یہ فلکیات سے متعلق ہیں، علم حیات و فلکیات، اور تنجیم یعنی ستاروں کی چال اور ستاروں کے بارے میں. ہاں یونانی افکار میں ہمارے یہاں جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو انگریزی مہینوں کے نام ہیں نا، یہ یونانی فلسفے کہتے ہیں کہ یونانیوں کے یہاں جو عقائد ہیں ان کے دیوتاؤں اور دیویوں کے نام ہیں، مختلف موسموں کے اعتبار سے ان کے اثرات کی بنیاد پر یہ نام رکھے گئے. ہاں بہرحال کہتے ہیں وَلِذَلِكَ يُعْتَقَدْ، اسی وجہ سے دکتور نجیب کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس فلسفے کے کتاب یعنی لکھنے والے، اس فلسفے کو بیان کرنے والے اور لکھنے والے کون لوگ تھے؟ یا تو یہ کاہن، مصری کاہن تھے، مصر کے کاہن لوگ، نجومی اور کاہن لوگ تھے جو یونانی زبان اور یونانی بیان میں بڑے ماہر اور مضبوط تھے، یا ایسے یونانی لوگ تھے جنہوں نے مصر کی شہریت یا مصر کی رہائش کو اختیار کر لیا تھا. یونانیین متمصرین یعنی وہ یونانی جنہوں نے مصر کو اپنا ٹھکانہ اور وطن بنا لیا. انہوں نے کہہ رہے ہیں تعلموا صیاغۃ آرائہم فی قالب مصری شرقی، جنہوں نے اپنے آرا کو جو ہے مصری اور مشرقی قالب دے کر، روپ دے کر اس کو ڈھال دیا اسی شکل میں. ہاں یہ تھوڑا سا تعارف کے طور پر دکتور نجیب کی کتاب تمہید لدراست کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ اسکندریہ کی تاریخ کے پڑھنے کے لیے کی تحقیق کے لیے تمہید اور اس کا فلسفہ، ڈاکٹر نجیب بلدی، صفحہ نمبر 89 کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے دارالمعارف 1962 میں یہ کتاب لکھ کر اس میں نقل کیا، جو نظریۃ المعرفۃ الاشراقیہ کی کتاب کے حوالے سے یہ عبارتیں نقل کی. ڈاکٹر ابراہیم ہلال کہتے ہیں فالاتجاہ الذی تسیر فیہ الہرمسیہ، وہ نقطۂ نظر، وہ فکر جس کی طرف ہرمسی فلسفہ چلتا ہے یا رخ اختیار کرتا ہے، ہوا اتجاہ القرن المیلادی الثانی کلہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری صدی میلادی عیسوی کا پورا زمانہ ہے. وَهُوَ الْعَوْدَةُ إِلَى الْقَدِيمِ، اور یہ قدیم کی طرف پلٹنا ہے. وَالْإِسْتِعَانَةُ بِالسِّحْرِ وَالتَّنْجِيمِ وَالْكِيمِيَا فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ أَوِ الْكَشْفِ، اور کہہ رہے ہیں کہ معرفت اور کشف تک پہنچنے کے لیے اس فلسفے میں جادو ٹونے سے، علم نجوم اور تنجیم سے اور کیمیا گری سے مدد لی جاتی ہے. یہ 2-3 اقتباس میں نے اس کے صرف تعارف کے طور پر کیا کہ یہ قدیم یونانی مصری فلسفہ ہے دوسری صدی کا، جس میں مختلف آرا، جادو ٹونا، فلکیات کے آرا جو عقلی بنیاد پر ہیں، قرآن و حدیث یا اللہ کے نازل شدہ دین کی بنیاد پر نہیں ہیں، ان سے ماخوذ ہیں. آگے کے مختلف اقتباسات میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ کائنات میں جو وجود ہے انسان سمیت، ہر چیز، آسمان، زمین، پیڑ پودے، ہوا، انسانوں کو یہ کہتا ہے کہ انسان ان چیزوں سے باہمی تخلیقی ربط رکھتی ہے. یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے نکلی ہوئی ہے، اور اصل میں وہ کائنات کا کی حد، یہاں ایک اقتباس کا آخری جملہ ہے کہہ کہ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ ہوا، کہ کائنات میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے تو وہ وہی ہے، یعنی اللہ ہے. ہاں یہ تمہید لتاریخ الاسکندریہ دکتور نجیب کی کتاب کے ایک لمبے اقتباس کا آخری جملہ میں نے پیش کیا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تفصیل میں جاؤں تو تھوڑی فلسفیانہ بحث ہے، بہت سارے سننے والوں کے لیے اس کی ضرورت پڑے گی کہ اس کو سمجھیں، کچھ لوگوں کو اکتاہٹ اور غیر ضروری بات سمجھ میں آئے گی، لہٰذا میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حاصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فلسفے کی روشنی میں یہ منایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو انسان کا وجود ہے وہ اپنے سماوی باپ
اور جہاں سے اس کا اصل مصدر ہے نکلے ہیں یہ آسمان سے نکلنے والی یہ مخلوق ہے، اور یہ پوری کی پوری کامل اس سے مشابہت رکھتا ہے۔ آسمان میں جو ہمارا باپ ہے، یعنی ان کے الفاظ میں آسمان کا سماوی باپ جو ہے وہ اپنے زمینی مخلوق اور انسان سے پوری مشابہت رکھتا ہے، اور یہ ہوا، پانی، زمین سب اس کے بھائی ہیں، مطلب اسی کے وجود سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب اس میں آگے یہ کہتے ہیں کہ وَنَجِدْ ابن سبعین، ہم ابن سبعین کو پاتے ہیں۔ یہ ابن سبعین بہت مشہور صوفی ہیں، عبدالحق ابن ابراہیم ابن محمد الرقوطی۔ یہ رقوطہ جو مرثیہ شہر کے قریب ایک بستی ہے، یہ اس کی طرف اس کا نام اور اس کی نسبت بیان کی۔ یہ بہت مشہور صوفی ہے، یہ سن 614 میں پیدا ہوا، اور پرانے علماء علم اور فلسفے سے اس کا تعلق تھا، قرآن حدیث سے نہیں، اس سے زیادہ فلسفہ اور منطق سے اس نے ربط قائم کیا۔ یہ ابن سبعین آپ دھیان رکھیے کہ اس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے اہل تصوف کے یہاں۔ کہتے ہیں کہ وَنَجِدْ، ہم شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابن سبعین کو پاتے ہیں ان لوگوں میں سے جو فکر ہرمسی سے بہت شدت سے متاثر ہوئے اور مسلمانوں کے طبقات میں، مسلمانوں کے معاشرے میں اس فکر کو پھیلانے میں بڑا کردار نبھایا۔ ہرمسی فکر یونانی اور مصری فلسفہ 2 صدی عیسوی کا جو اصل رکھتا ہے، اس فلسفے کو انہوں نے سکھایا، پڑھایا اور مسلمانوں میں اسے عام کرنے کی کوشش کی۔ حیث یقول فی مقدمت کتابہ بد العارف، اس طرح سے کہ یہ ابن سبعین اپنی کتاب بد العارف میں کہتا ہے اما بعد، فقد استخرت اللہ العظیم علی افشاء الحکمت التي رمزها حرامسۃ الدہور الاولیہ، میں نے اللہ تبارک و تعالی، اللہ عظیم سے استخارہ کیا، اس بات کی دعا کی کہ میں اس حکمت کو جسے اول دور کے حرامسہ ہرمسی فکر کے حاملین نے اختیار کیا تھا اور اس کے نشانات مقرر کیے تھے، میں نے استخارہ کیا کہ ان افکار و خیالات کو لوگوں کے درمیان حکمت کی ان باتوں کو پھیلاؤں۔ یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے صفحہ 29 میں۔ آگے دکتور کہتے ہیں وَيَقُولُ فِي تَرْتِيبِ الْمَوْجُودَاتِ، یہ موجودات کی ترتیب میں کہتا ہے۔ میں اس اقتباس کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت جابر کی جو حدیث، جھوٹی حدیث بیان کی گئی، اس میں بتایا گیا نا کہ اللہ نے اپنے نور سے محمد کا نور بنایا، پھر اس کے بعد اس نور کے 4 اجزاء کیے، ایک سے یہ، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، پھر 4 حصہ کیا۔ یہ اس طرح کی ترتیب بیان کی گئی۔ ابن سبعین مصدر ہرمسی کا جو تذکرہ کر رہا ہے اس میں کہتا ہے کہ موجودات کی جو ترتیب ہے اسے بیان کرنے کے سلسلے میں کہتا ہے کہ وَإِذَا سُئِلْتَ عَنِ الْمَوْجُودَاتِ كَمْ هِيَ وَكَمْ تَرَتَّبْتَ عَنِ الْأَوَّلِ ترتبت عن الاول الحق، کہہ رہے ہیں کہ جب تم سے موجودات، کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ کس طریقے سے اول حق جو تھا اس سے یہ کائنات کی مختلف چیزیں ترتیب پائیں اور وجود پائیں، وما هو المتقدم منها وما المتأخر، اور یہ سوال کیا جائے کہ اس میں پہلے کون سی چیز وجود میں آئی اور بعد میں کون سی، فقل له الموجودات نوعان، تو جب تم سے یہ سوال کیا جائے تو تم جواب دو کہ موجودات 2 قسم کی ہیں، ایک موجودات کی ایک قسم ہے، ایک کلیات ہے اور دوسری جزئیات ہے۔ فالکلیات ہو، جو کلیات ہیں ان میں سے 9 کلیات، 9 مراتب، 9 مراتب ہے کلیات کے، 9 مراتب، 9 مراتب ہیں کا 9 احاد، جیسے 9 احاد کے ایک الگ الگ 9 کے۔ اولھا اللہ فاعل الکل، ان کلیات میں جو ترتیب وار ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد دیگرے، ان میں سب سے پہلا اللہ ہے جو تمام چیزوں کا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ سب سے پہلے اللہ ہے، 9 جزئیات کلیات میں سے پہلا اللہ ہے جو بقیہ تمام چیزوں کا خالق اور تمام چیزوں کا فاعل ہے۔ اللہ کے بعد ثم العقل الکلی، پھر کلی عقل ہے، پھر کلی عقل ہے۔ آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں، ابن سبعین کی یہ عبارت ہے جس نے یہ بیان کیا کہ میں ہرامسہ کی جو ہرمسی مذہب کی جو فکر ہے اس کو لوگوں میں پھیلاؤں حکمت کے نام پہ۔ یہ خود وہ اعتراف کر رہا ہے، اور اب اس ضمن میں جو کائنات کے وجود اور اس سے متعلق جو فلسفہ ہرمسی فکر کا ہے اسے بیان کر رہا ہے اور یہ جواب دے رہا ہے۔ یہ میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں،
موافقین مخالفین کو کہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے اور پھر آپ کے وجود سے ساری کائنات وجود میں آئی. یہ فکر اور خیال قرآن حدیث کا نہیں ہے، یہ یونانی مصری فکر کا ایک مصدر یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اور بھی ابھی کچھ باقی ہیں جو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. پہلے اس عبارت کو صرف میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں. ثم العقل الکلی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد عقل کلی ہے. صوفیہ کے یہاں عقل کلی کو اصل مانا جاتا ہے، علت العلل کہتے ہیں اسے، اور عقل کلی بھی کہتے ہیں. ثم النفس، پھر نفس ہے، پھر طبیعت ہے، پھر حیولہ ہے، پھر جسم مطلق ہے، پھر فلک ہے، پھر ثم الارکان، پھر ارکان ہے. یہ اب مختلف مصطلحات اور اس کی تشریحات ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. ثم المولدات، پھر باقی جو پیدا کرنے والی یا پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں جو بھی ہو. فہذہ الکلیات، یہ ساری 9 چیزیں کلیات ہیں. وانت تنزل بالتحلیل من الاعلی الى الانقص فالانقص. اب یہاں کلیات کے سلسلے میں آپ اعلیٰ سے کم درجے کی اور اس سے کم درجے کی طرف جو ہے انقص اور ناقص کی طرف پلٹتے جائیں گے. جب اس میں کلیات پر گفتگو کریں گے تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف، انقص یا کم، اس سے کم درجے والے کی طرف نیچے اتریں گے، آپ اتریں گے. کہہ رہے ہیں والجزئیات، لیکن جزئیات کا معاملہ اب یہاں دیکھیں جو اہل صوفیہ کے یہاں جو معاملہ ہے تخلیق میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عقل کلی اور اس کی طرف سے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، ساری کائنات وہیں سے وجود پا رہی ہے. لیکن جب بندہ جو انسانی شکل میں ہے وہ اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو اب نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا. صوفیوں کے یہاں بھی دیکھیے طریقت و سلوک کے راستے پہ چلتے چلتے بندہ درجہ بدرجہ اونچائی اختیار کرتا ہے اور بالآخر جا کے وحدت الوجود والے عقیدے کے مطابق اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، ضم ہو جاتا ہے، متحد ہو جاتا ہے. یہ نیچے سے اوپر جانا، یہی ابن سبعین مصدر حرمسی کے تحت میں تشریح کر رہا ہے کہ جزئیات کے سلسلے میں آپ انتہائی کمتر انقص الحالات، سب سے ناقص حالات سے شروع کریں. ثم ترتقی اولا فاولا، پھر اول فاولا، یعنی درجہ بدرجہ آپ ترقی کرتے جائیں. الی ارفعها واعظمها، سب سے بلند اور سب سے عظیم درجے کی طرف. مثال ذالک، اس کی مثال یہ ہے کہ تنتقل من الجماد الی النام، کہ نیچے سے کیسے اوپر جائیں گے. جو جمادات ہیں، جمادات سے نامی جو پیدا ہونے والی نشوونما پانے والی چیزیں ہیں اس کی طرف منتقل ہوں، پھر احساس اور حساسیت کی طرف منتقل ہوں، پھر اس کے بعد عاقل کی طرف، پھر حلیم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر فرشتے، پھر الی الملک، پھر بادشاہ فرشتے تک، پھر فرشتے کے بعد اللہ تک. نیچے سے اوپر جانے کا یہ درجہ ہوگا. یہ نمبر 4 المرجع السابق، یہ خود جو ہے ابن سبعین کی کتاب کے حوالے سے بد العارف صفحہ نمبر 112 سے انہوں نے نقل کیا. اب اس کے بعد کچھ اور بھی تفصیل ہے، میں اس کو ترک کرنے کے بعد آگے 2-3 ایک اقتباس کا آخری جملہ وَلِعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَرْتَبَتَهُ مِنَ الْمَوْجُودِ الْفَائِزِ عَنِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ يَلِي آخِرَ الْمَرَاتِبِ. یعنی فلسفیانہ اس عبارت کو چھوڑ کر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابن سبعین کا فلسفہ جو خود کہہ رہا ہے کہ یہ حرمسی مصدر سے لیا ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں کائنات میں وجود میں آئی ہیں وہ پہلے سبب اور پہلے وجود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا فیضان ہی ہے، اسی سے ساری چیزیں نکلی ہیں. وَيَقُولُ فِي الصُّوفِي، صوفی کے بارے میں وہ کہتا ہے، میں نے کچھ اقتباسات چھوڑ دیے، کچھ تفصیلات چھوڑ دیے. الصوفی هو العارف باللہ العارف به الواصل لغایت الانسان السعید علی الاطلاق. صوفی وہ ہے جو اللہ کا عالم ہو، اس کا عارف ہو اور انسان سعید، سعادت مند انسان کی اصلی غایت تک پہنچنے والا ہو علی الاطلاق. ڈاکٹر ابراہیم ہلال کہتے ہیں کما ان بعض العقائد الحرمسیہ، یہ نتیجے کے طور پر جو ان کی تحلیل کا نتیجہ ہے، اس کا خلاصہ آخری اقتباس اس مصدر حرمسی کے تحت پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر ابراہیم خلیل کہتے ہیں کہ جیسے بعض حرمسی عقائد کائنات کے ساتھ خاص ہیں، جیسے بنیادی عقیدہ، اساسی عقیدہ جو کہ کون صغیر یعنی چھوٹی کائنات یعنی انسان کو اور کون کبیر یعنی کائنات کو، ان دونوں کے درمیان کلی موافقت اور توافق بیان کرتا ہے. یمکن ان نراہ کثیرا فی الکتابات الصوفیہ، یہ جو بات حرمسی مصدر میں بیان کی گئی ہے، کہہ رہے ہیں یہ بہت اہم بات، نتیجے کی باتیں ہیں. ڈاکٹر ابراہیم ہلال بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو فلسفے کی حرمسی مصدر کی کتابوں میں ہے، یہ بات ہم صوفیہ کی اکثر کتابوں میں پاتے ہیں کائنات کے بارے میں، اور خاص طور سے وہ خاصتاً
تلک التی کتبہا ابن عربی، خاص طور سے وہ کتابیں جسے ابن عربی نے لکھا ہے، جیسے فصوص الحکم وبعض فصول کتابات کتاب الفتوحات المکیہ، اور فتوحات مکیہ جو نامی کتاب ہے اس کی بعض فصلیں۔ یہ دیکھیے میں نے جو اتنی لمبی باتیں کی، ہو سکتا ہے بعض اہل علم، میں نے تمہیداً ہی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو لگے غیر ضروری، نہیں، یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جن اہل تصوف کو لوگ بڑے اعتقاد عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی فکر کہاں سے حاصل کی گئی ہے؟ قرآن حدیث سے تو بالکل نہیں لی گئی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہری طور پر قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے ان مضامین کو، عقائد کو، مرادات کو انہوں نے بالکل فلسفے کی بنیاد پر بدل کر رکھ دیا، بلکہ اصل مقصد کے بالکل ضد۔ ابھی اگلے درس میں ہم دیکھیں گے یا بعض آگے ان کی شخصیات کے تعارف میں، یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں، ان کے بعض صوفیہ نے کہا کہ میں اپنا ساتھی اور استاذ ابلیس اور فرعون کو مانتا ہوں۔ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے نمونہ انبیاء کو بنایا اور انبیاء کے دشمنوں میں سر فہرست ان کا تذکرہ کیا، اور یہ صوفی کہتا ہے کہ میں اپنا استاذ مانتا ہوں فرعون کو، ابلیس کو۔ یہ صوفی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے عقائد کو رد کرتے ہیں۔ حلاج کہتا ہے کہ میرے اوپر کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کا انکار کرنا واجب ہے میرے اوپر، اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ان کے عقیدت کے شکار ہیں۔ بتائیے اس سے بڑھ کر گمراہی اور عجوبہ کاری کیا ہوگی کہ قرآن حدیث کی بالکل مخالفت کرنے والوں کو دین کا ایک نمائندے کے طور پر مانا جائے۔ یہ اسی وجہ سے میں یہ ایسی تفصیل پیش کر رہا ہوں جسے ہو سکتا ہے بعض لوگ غیر ضروری سمجھیں، میں اسے بہت ضروری مانتا ہوں کہ آپ یہ جانیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہمارے درمیان میں دین اسلام کے نام پہ جو چیزیں رائج ہیں وہ آئی کہاں سے۔ اس کا مصدر وحی الہی تو ہرگز نہیں ہے، یہ بھی یونان کے افکار ہیں، ہندوستانی ہندو مذہب کے افکار ہیں، دوسرے مذاہب کے افکار ہیں۔ آپ یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، جب تصوف کی حقیقت اور شبہات کے فتنے جو ہمارے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں شاید یہ ساری تفصیلات بیان نہ کی جا سکے، لیکن یہ اس سے متعلق ہے کہ یہ شبہات کے فتنے آئے کہاں سے، ان کے مصادر کیا ہیں۔ تو یہ یونانی فکر ہے۔ دکتور ابراہیم ہلال کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ جو فلاسفہ کے یہاں یہ بات ہے کہ چھوٹی کائنات انسان اور بڑی کائنات، کائنات صغیر و کبیر، پوری کائنات جو ہے عالم، ان دونوں میں کلی توافق ہے۔ یہ صوفیہ کی کتابوں میں، خاص طور سے ابن عربی کی کتابوں میں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے، فصوص الحکم میں اور فتوحات مکیہ کے بعض فصول میں۔ کہہ رہے ہیں وعموماً فقط تجمعت العقائد الہنوسیہ الکونیہ فی المعتقدات الصوفیہ۔ تو عمومی طور سے، بہت غور سے سنیے گا، یہ عمومی طور سے ہرمسی عقائد، یہ جو ہرمسی فلسفے کا ذکر ہے، ہرمسی عقائد جو ہے کائنات کے تعلق سے، جو صوفیہ کے عقیدوں میں عمومی طور سے پائے جاتے ہیں ابن عربی کے واسطے سے۔ ہرامسہ یا ہرمسی مذہب کے جو عقائد ہیں، فکر اور فلسفہ ہے اس کائنات کے بارے میں، وہ اہل تصوف کے یہاں ابن عربی کے واسطے سے بطور عقیدہ مانے جاتے ہیں۔ وہذا ظاہر فی کتابات ہی و کتابات معظم ممثلی هذه المدرسۃ الباردین۔ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ ابن عربی کی کتابوں میں بالکل واضح اور ظاہر ہے، ساتھ ہی ساتھ اس مدرسے کے، ابن عربی کی فکر کا جو دھارا ہے، مدرسے کو ماننے والے لوگ ہیں، اس کے جو ممتاز اور بارز لوگ ہیں، بڑے بڑے جو اس فکر کے مبلغین یا شخصیات ہیں، ان کی کتابوں میں بھی، اکثر کی کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ یہاں انہوں نے قوس میں کچھ نام بیان کیے، جیسے صدر الدین القنوی، عبد الکریم الجیلی، وابن تورکہ الاصفہانی، وابن ابی جہور۔ ہو سکتا ہے ناموں کے تلفظ میں کہیں غلطی ہو۔ کہہ رہے ہیں وَيُمَثَّلُ لِهَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْحَرَامِسَةِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ۔ کہہ رہے ہیں کہ اس شیخ جو ہے دکتور نجیب، حرامسہ کا یہ عقیدہ جو ہے اور صوفیوں کے عقیدے کے درمیان جو ہے مطابقت اور اشتراک کو بیان کرتے ہوئے اس کی تمثیل اور مثال دیتے ہیں، مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک مثال جو حرامسہ کے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور صوفیوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وحدت الوجود التي ظہرت عند متفلسف الصوفیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود جو صوفیہ میں جو فلسفہ اختیار کرنے والے اہل تصوف ہیں، ان کے یہاں جو پائی جاتی ہے، لہا اصولہا فی ہذہ الفلسفۃ الہرمسیہ لذالک۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جڑیں اس ہرمسی فلسفے میں پائی جاتی ہیں۔
یہ دکتور ابراہیم کی کتاب نظریۃ المعرفۃ الاشراقیہ، اس کے حوالے سے صفحہ نمبر جلد اول صفحہ نمبر 30 میں ہے۔ فغایت التصوف عندہم، اب ان لوگوں کے نزدیک تصوف کی جو غایت، مقصد اور انتہا ہے وہ کیا ہے؟ تقارن وجودی یصبح الانسان فیہ الوجود کلہ، کہہ رہے ہیں وجود کا مقارنہ، وجود کا موازنہ، جس میں انسان کا وجود سب کچھ بن جاتا ہے۔ پھر کچھ عبارت کے بعد کہتے ہیں ووجود الموجودات المختلفۃ معا، اور مختلف موجودات کا وجود جو ہے، کائنات میں جتنی مختلف موجودات ہیں ان سب کا وجود اکٹھا ہو جاتا ہے۔ هذه هي المساوات بالالہ عندئذ لا نبقى نحن، یہ الہ کے ساتھ، اللہ اور خالق کے ساتھ ان کے نزدیک مساوات ہو جاتی ہے، برابری ہو جاتی ہے۔ ایسی برابری ہونے کے بعد اب ہم نہیں رہے، بل نسبح ہوا، بلکہ ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ وہی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تمہید لدراست تاریخ مدرسۃ الاسکندریہ کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں، اور دکتور نشار، یہ آخری اقتباس کہ دکتور نشار کہتے ہیں ہرمسی کتابوں کے بارے میں، وہ اثرها فی العالم الاسلامی، کہ ہرامسہ کی جو کتابیں اور ان کے افکار ہیں اس کا اسلامی عہد میں اور مسلمانوں پر کیا اثر ہوا، اسے بیان کرتے ہوئے دکتور نشار کہتے ہیں اپنی کتاب میں وقد انتشرت هذه الكتابات فی العالم الاسلامی، عالم اسلامی میں یہ کتابیں منتشر ہو گئیں، پھیل گئیں، واثرت اثرا بالغا فی کثیر من المفکرین الاسلامیین، اور بہت سارے اسلامی مفکرین پر اس نے اپنے اثرات ڈالے، یہ اس فلسفے نے، ان کتابوں نے اپنے اثرات ڈالے۔ وفی کتب الکثیرین من صوفیۃ الاسلام المتفلسفہ، اور بہت سارے اسلام کو ماننے والے صوفیہ اور فلاسفہ کے اوپر اس نے اپنے اثرات ڈالے۔ یہ دکتور علی سامی نشار، ان کی کتاب ہے نشأۃ الفکر الاسلام فکر الفلسفی فی الاسلام، اس کتاب کے حوالے سے یہ نقل کیا۔ یہ بات ہم بعض دوسرے موضوعات کے تحت بیان کر چکے ہیں، اور بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے کہ عباسی دور میں، ابتدائی دور میں جو یونان کے فلاسفہ کی کتابیں ہیں ان کو لا کر عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہارون رشید اور مامون کے زمانے میں، اور جب یہ کتابیں ترجمہ ہو کر کسی حد تک مسلمانوں کے بیچ میں شائع ہوئیں تو فلسفہ اور منطق کا زور بڑھا، اور بہت سارے فلاسفہ پیدا ہوئے جنہوں نے عقل اور منطق کی بنیاد پر عقلیت کے کچھ اصول بنائے، اور فلسفہ اور منطق کے بنیاد پر بنائے گئے اصولوں کو سامنے رکھ کر اسلامی عقائد کو سمجھنے کی کوششیں کی، اور یہیں سے ان کی گمراہیوں کا دروازہ کھلا اور بڑی بڑی گمراہیوں کا شکار ہوئے۔ انہی کا ایک نتیجہ یہ ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک فلسفے کا ہم نے ذکر کیا، قدر طویل ہو گئی گفتگو، یہاں ہم درس کا اختتام کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے کہ آپ نور الہی سے اور پھر اس سے تمام کائنات وجود میں آئی، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن حدیث اور صحابہ کرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ایک تعلق تو ہرمسی فکر اور فلسفے سے ہے جو یونانیوں اور مصریوں کا ایک عقیدہ یا ایک فلسفہ ہے، صرف اسی سے نہیں ہے۔ آگے ہم افلاطونی اور ہندوستانی مذاہب کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو اس کی صحیح بنیادوں اور شکل میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔